السلام علیکم۔ آج جو میں اپنی ریسپی آپ کے سامنے بناؤں گی وہ ہے بہت بچوں کی بڑوں کی فیوریٹ چاکلیٹ شیک۔ بہت ایزی سمپل طریقے سے یہ 1 kg میرے پاس 1 لیٹر دودھ ہے، اس کے علاوہ کیرمل سیرپ ہے اور اس میں جو مین انگریڈینٹس ہے کوکو پاؤڈر ہے وہ جائے گا، اور اس کے علاوہ چاکلیٹ یہ یہاں میں نے جو شیک میں ڈالوں گی یہ اوپر سے گارنش کرنے کے لیے گریٹ کی ہوئی ہے۔ آئس کریم بھی میرے پاس ہے لیکن میں نے فریزر میں رکھی ہے، موسم کچھ ایسا ہے تو میں نے ابھی باہر نہیں نکالی۔ بہت ایزی طریقے سے بہت سمپل سی ریسپی آپ کی بننے والی ہے، کوئک ریسپی ہے اور اچھے طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی۔ یہ میرے پاس 1 لیٹر جو دودھ ہے یہ میں نے اس میں آئس نہیں ڈالوں گی، بہت چل ہے، اس میں آئس بنی ہوئی ہے۔ یہ میں نے صبح سے فریزر میں رکھا ہوا ہے کیونکہ میرا دودھ اتنا تھک نہیں ہوتا، اس لیے میں اس میں آئس ڈالنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ چینی اس میں جائے گی، میں تقریباً یہ 3 گلاس ہے تو 3-3.5 ٹیبل سپون ڈالوں گی، اس سے زیادہ آپ مت ڈالیں، کم آپ کر سکتے ہیں کیونکہ میں اس کا فلیور ذرا چاکلیٹ میں بھی اور شوگر میں بھی اسٹرانگ رکھوں گی، اس سے زیادہ نہیں آپ نے میجرمنٹ کرنے، اس سے کم آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جائے گا 3.5 شوگر جائے گی، اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون اس میں جائے گا کوکو پاؤڈر، اس سے زیادہ آپ نے 3 گلاس میں نہیں ڈالنا، کم آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اسٹرانگ سا بننے والا ہے، تو اس لیے آئس کریم بھی اس میں جائے گی تو زیادہ آپ نہیں ڈالیں۔ یہ 2 ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں ڈالے ہیں 3 گلاس میں، اور یہ اب میں اس کو ڈال کے کروں گی، آپ بلینڈر میں ڈال لیں، بلینڈر والے جگ میں کر لیں، اس میں کر لیں، جیسے آپ ایزی ہیں ویسے کر لیں۔ میں ایسے ایزی تھی اس لیے میں نے ہینڈ بلینڈر سے کر لی ہیں، تو یہ میں اس کو کروں گی بلینڈ۔ آپ کے سامنے تھوڑا زیادہ ہی بھر گیا ہے تو مجھے تھوڑا سا نا دھیان کر کے اس کو کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی تھوڑی سی جھاگ بھی تو ہم نے بنانی ہے جو بڑا اچھا سا اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ ہو گیا آپ کا ریڈی چاکلیٹ شیک۔ یہاں میں نے کریم میرے پاس پڑی ہوئی تھی وہ میں نے بیٹ کر کے پائپنگ بیگ میں ڈالی ہے۔ یہ میرے پاس چاکلیٹ آئس کریم ہے، یہ دیکھ لیں جی تھوڑی سی ویسے ہی میلٹ ہو رہی ہے نکالتے یہ گلاس ہے، ایک گلاس میں نے کیرمل سیرپ ڈالا ہے، ایک میں آپ کے سامنے آپ کو ایسے آئیڈیا دے رہی ہوں۔ اگر چاکلیٹ سیرپ ہے تو آپ ڈال لیں، میں نے کیرمل اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ چاکلیٹ آلریڈی اس میں ہوگا تو میں نے کہا چلو ٹیسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ ایک پہ میں چاکلیٹ گلاس پہ لگا لوں گی اور ایک پہ کیرمل سیرپ ڈال لوں گی۔ اس طرح سے آپ کارنر پہ گلاس کے ڈالیں گے تو بڑا اچھا سا اس کا آئے گا۔ یہ میں اس میں ایک جو میرے پاس گلاس ہے اس میں نے چاکلیٹ لگائی ہوئی ہے، تھوڑی سی وہی چاکلیٹ جو میرے پاس ہے تو وہ اس میں نے ڈالی ہے۔ پورا بھرنا نہیں ہے کیونکہ ہم نے ڈالنا ہے جی اس پہ اوپر آئس کریم ڈالنی ہے۔ آئس کریم آپ جب بلینڈ کریں تو تب بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جو ٹیسٹ اس کا ایسے آئے گا وہ ویسے نہیں آئے گا۔ آئس کریم کا اپنا ٹیسٹ اور شیک کا اپنا ٹیسٹ، چاکلیٹ کا، تو بہت اچھی سی بہت سمپل طریقے سے گیسٹ کے آگے آپ اس طرح سے رکھیں گے تو بہت ان کو انجوائے کریں گے جی آپ کی یہ شیک کو۔ تو اس طرح سے یہ تھوڑے سے میں نے اس میں گرینڈ نہیں کیے، میں چاہ رہی تھی کہ اگر ہم اوپر سے اس طرح سے، یہ ویسے تو ڈرائی تھے لیکن میرے کرنے کے بعد میں نے تھوڑی دیر اس کو رکھا ہے تو موسم کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اسٹریکی سا ہو گیا، تو اس لیے ایسے ہی میں اس کے پیس اس لیے ڈال رہی ہوں کہ تھوڑا سا جب آپ شیک پئیں تو یہ منہ میں آئے تو اس کا بھی بڑا اچھا سا آپ کو ٹیسٹ آئے، تو آپ اس اسٹائل سے کر سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ چاہیں تو سمپل طریقے سے یہ آئس کریم میں اوپر سے ڈالوں گی۔ اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آئس کریم آپ نے ایسے ہی اوپر رکھنا اور اوپر سے کوکو پاؤڈر ڈال دینا، نیچے پریس کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے اوپر کریم سے گارنش کرنی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا پریس کروں گی تاکہ اچھے سے کریم اس کے اوپر لگ جائے۔ اس طرح سے آپ نے جتنی آئس کریم اگر آپ چاہیں زیادہ چاہیں کم چاہیں، لیکن اتنی میں جتنی ڈال رہی ہوں یہ کوانٹٹی بہت اچھی ہے۔ یہ اوپر سے میں اس کو کروں گی اس وجہ سے کہ تھوڑا سا میں اس کو کریم سے کرنی ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ نے بالکل اس کو اوپر سے پریس نہیں کرنا، اس کو ایسے ایکول نہیں کرنا، ایسے اوپر اچھا لگے گا۔ اوپر چاکلیٹ یا کوکو پاؤڈر ڈال دیں۔ یہ میں نے جو بیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی کریم، بہت ایزی سمپل طریقے سے میں آپ کو گھریلو طریقے سے بتاتی ہوں کہ جو ہمارے گھر کی عورتیں ہیں گھر میں ہی بڑے اچھے طریقے سے کر لیں، سمپل طریقے سے۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا کہ کرنا، بندہ سوچے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ پائپنگ بیگ نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر، آپ اس کو اسپون لیں، اس کے ساتھ کریم کو تھوڑا سا اس کو گیلا کریں اور اس کے ساتھ ایک ڈراپس اوپر ڈال دیں کریم کا، بس۔ ورنہ ایسے کسی بھی جو بریڈ کا شاپر آتا ہے اس کا آگے سے کارنر آپ کاٹ کے
اس کو بھی سمپل طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں۔ کوئی اتنا مشکل کچھ بھی نہیں ہے، گھر کی چیزوں سے آپ آرام سے اپنا جو بریڈ آتی ہے اس کے میں آپ کریم ڈال کے آگے سے کارنر کاٹ کے آرام سے اس طرح کے آپ بنا سکتے ہیں ایزی طریقے سے۔ یہ دیکھیں جی، میں نے بہت سمپل طریقے سے بنایا ہے اور بہت مزیدار یہ بننے والا ہے۔ پلیز اگر آپ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ بہت اچھی سی ڈشز کچھ میں دے چکی ہوں اور بہت نیکسٹ ڈھیر ساری ریسپیز آنے والی ہیں آپ کے سامنے۔ تو میں نے سوچا جی کافی دنوں سے کوئی ڈرنک کی ریسپی نہیں دی، تو آج میں ڈرنک کی ریسپی دوں۔ بیل آئیکن کا بٹن اگر آپ نے نہیں پریس کیا تو پلیز اس کو پریس کریں گے کہ کوئی بھی نیو ریسپی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اوپر سے یہ میں نے سمپل طریقے سے اسپرنکل کر دی، جو میں نے گریٹر سے گریٹ کر کے چاکلیٹ رکھی ہوئی تھی، ڈارک چاکلیٹ۔ اگر نہیں ہے تو کوکو پاؤڈر ڈال لیں۔ اور یہ جو کیرمل والا گلاس ہے اس میں میں ڈالوں گی، اس میں ذرا تھوڑی کیرمل زیادہ ڈالی ہوئی ہے، نیچے سے اس کا بہت اچھا سا فلیور آنے والا ہے، اور یہ میں اس میں ڈالوں گی۔ اور آپ مجھے کمنٹس کر کے پلیز ضرور بتایا کریں، بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کمنٹس کر کے مجھے بتاتے ہیں، تو میرا بہت اچھی فیلنگز آتی ہیں آپ کے لیے۔ تو یہ اس طرح سے سیم طریقے سے میں کروں گی، سمپل طریقے سے، کچھ بھی میں اس میں ڈفرینٹ نہیں، صرف یہ کہ آپ کو یہ اس طرح سے تھوڑی سی میں اس میں اور ڈالتی ہوں، تاکہ کیونکہ میں نے کریم لگانی ہے تو یہ اوپر سے ہو جائے۔ یہ دیکھیں جی، اب اس کو دوبارہ سے میں پائپنگ بیگ کو اس میں سمپل طریقے سے لگا دوں گی، تھوڑا سا سٹائل چینج کر کے لگاؤں گی۔ تو یہ اس طرح سے بہت سمپل طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے، کچھ بھی نہیں تو ایسے بھی آپ رہنے دیں۔ اور یہ ہمارا آلموسٹ یہ ڈن ہو گیا ہے۔ آپ پلیز میری ریسپی ضرور ٹرائی کیا کریں، کیونکہ میں بہت سمپل طریقے سے آپ کو بتاتی ہوں۔ کچھ بھی آپ کو مشکل لگے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی ریسپی آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ریسپی آپ مجھ سے فرمائش کریں، میں پوری کوشش کروں گی کہ ایزی اور سمپل طریقے سے، اچھے طریقے سے میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کیا کروں۔ اور کچھ بھی آپ کو لگے، جو آپ کو مشکل لگے، تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی، یہ بہت اچھے سے آپ کے گیسٹ خوش ہو جائیں گے۔ اس طرح کا ڈرنک اگر آپ ان کے سامنے سردی میں بھی رکھیں گے تو یہ اس کا سردی میں بھی اپنا ہی مزہ آتا ہے، ضروری نہیں یہ گرمی میں، یہ ایسا ڈرنک ہے کہ سردی میں بھی اس کا بہت مزہ آتا ہے۔ اور اگر آپ نے اسی میں آپ کافی ڈال دیں تو سمجھیں جی یہ آپ کی کولڈ کافی بھی بن سکتی ہے، سیم طریقے سے اگر آپ ڈال دیں گے۔ تو یہ آپ کا مزیدار سا چاکلیٹ شیک ریڈی ہے۔ اوپر سے میں نے ایک پہ ڈالوں گی کیرمل سیرپ، جسٹ آئیڈیاز دے رہی ہوں، کچھ مشکل نہیں ہے، آپ کو لگے گا انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ایک گلاس اس طرح سے، یہ اوپر سے میں آپ کو کیمرے کی نظر سے صحیح سے دکھا رہی ہوں۔ یہ اوپر سے سمپل طریقے سے، اگر آپ کے پاس یہ کچھ نہیں ہے تو آپ آرام سے کوکو پاؤڈر، اگر کوکو پاؤڈر سے آپ نہیں بنانا چاہتے تو چاکلیٹ ڈال کے بھی آپ کو اس کو بلینڈ کریں گے تو سمپل طریقے سے بن سکتی ہے۔ کریمی سی مزیدار سی، کریم کا اپنا ٹیسٹ، آئس کریم کا اپنا، اور سب سے نیچے جو شیک کا، چاکلیٹ شیک کا جو ٹیسٹ آنا، اتنا اچھے سے اس کے سب کے مزے آئیں گے نا۔ تو میں امید کرتی ہوں جی آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے گی۔ اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ جو آپ کو ریسپی میری اچھے لگے شیئر کیا کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں پلیز ضرور یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت اچھی سی ریسپی آنے والی ہے۔ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کیسے لگے، چینل میرا سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھا کریں۔ اوکے جی، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی نیکسٹ ریسپی تک، تو آپ مجھے دیں اجازت اور اس کو دیکھیں ذرا تھوڑا۔ میں ششکے لگا کے ڈیفرنٹ سٹائل سے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کے دل کو لگے۔ تو اوکے جی، اب میں اجازت، اللہ حافظ۔